مشرکین دیکھ یاد کیے مکہ کو، سرزمین مکہ کو، جہاں صبح ہوتی تھی تو ان کا سب سے پہلی ان کی خوراک ہوا کرتی تھی، شراب ہوا کرتی تھی۔ وہ اٹھتے تھے اور شراب پیا کرتے تھے، شراب ان کی رگ میں بسی ہوئی تھی، انہیں گھٹی میں بسی ہوئی تھی، شراب کے وہ ایسے عادی ہو گئے تھے کہ شراب پیے بغیر ان کو چین نہ تھا۔ شراب جو ام الخبائث ہے، برائیوں کی ماں ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پچھلی قوم کے اندر ایک انسان تھا، ایک عابد تھا، عبادت گزار تھا، متقی پارسا آدمی تھا۔ اب اس کی عبادت کا شہرہ تھا، لوگ جانتے تھے، اس کے بعد جانتے تھے۔ اسی معاشرے کے اندر ایک بدکار عورت بھی تھی، اس نے چاہا کہ اس عابد کے ساتھ برائی کی جائے، چنانچہ اس نے جو ہے اس اپنے لونڈی کو بھیجا۔ اس نے اپنا نام نہیں ظاہر کیا کیونکہ یہ عابد تھا، باہر نکلتا نہیں تھا، اسے نہیں معلوم تھا کون کیا ہے نہیں ہے۔ عابد ہوا کرتا ہے، اپنے جو ہے جھوپڑی میں رہا کرتا ہے، اپنے ماں باپ رہا کرتا ہے، بات کیا کرتا ہے، نکلا کرتا ہے، اپنے باندھی کو بھیجتا ہے، کہتا ہے گواہی کے لیے آپ کو بلانا ہے۔ وہ عابد سیدھا آدمی چلا جاتا ہے، جیسے ہی اندر داخل ہوتا ہے اس کی باندھی دروازہ بند کرتی ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، پھر اندر داخل ہوتا ہے، اس سے کئی دروازے سے باہر اندر جاتا ہے۔ اندر جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک عورت ہے، حسن جمیل عورت جو ہے کرسی پر براجمان ہے، اس کے سامنے دیکھتا ہے تلوار بھی ہے، ایک بچہ بھی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے مجھے گواہی نہیں لینی ہے، میں اب اسے بلایا ہوں کہ آپ تین میں سے ایک کام کیجئے، یہ تلوار ہے، یہ میرا بچہ ہے، اس تلوار سے بچے کو جو کاٹ دیجئے، یا پھر شراب پیجئے یا مجھ سے زنا کیجئے، تین میں سے ایک کام کیجئے۔ یہ عابد سوچ پڑ گیا کیا کریں؟ اس نے کہا نہیں کریں گے تو ہم آپ کو معاشرے میں ذلیل کر دیں گے، آپ اپنے معاشرے میں صوفی سے مشہور ہیں، ولی سے مشہور ہیں، ہم چرچا کر دیں گے، اعلان کر دیں گے کس نے برائی کی ہے، آپ کو ذلیل کر دیں گے۔ مرتا کیا نہ کرتا، اب عزت ہی پیاری تھی، اس نے دیکھا تین چیز ہے، کہا بچے کو قتل کرنا ہے، شراب پینا ہے، زناکاری کرنا ہے۔ اس نے سوچ میں کیا کروں، پھر تو دماغ دوڑایا، سوچا کہ شراب پینا شاید کہ بچے قتل کرنے سے زیادہ آسان ہو، زنا سے آسان ہو، تو شراب کا انتخاب کیا۔ شراب کو پیا، ایک گلاس پیا، مزہ آیا، دوسرا پیا، تیسرا پیا، تین گلاس پینے کے بعد اس کے اندر نشہ چڑھا، تو اس نے اتنا چڑھا اس نے اس بچے کو بھی ذبح کر دیا اور اسے زناکاری بھی کی۔ بتا رہا ہوں کہ شراب ام الخبائث تھا، مکے کے اندر ہی نہیں، دنیا میں شراب کا جو ہے کاروبار چلا ہوا تھا، شراب کے عادی تھے۔ لیکن ڈرا کیجئے قرآن سے پہلے لوگوں نے کوشش کی ہوگی کہ اس کو بند کیا جائے، ختم کیا جائے، جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے، بہار میں ہماری سرکار نے، ہماری حکومت نے کوشش کی ہے شراب کو بند کیا جائے، شراب کو پابندی عائد کیا جائے، شراب کو پابندی عائد کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں شراب بند نہیں ہے، لوگ پی رہے ہیں اور خوب پی رہے ہیں، بڑی کوشش ہو رہی ہے۔ تو زمانے میں کوشش کی گئی ہوگی لیکن کامیاب نہ رہا۔ لیکن قرآن کی بلاغت پر، قرآن کے اعزاز پر، قرآن کے تاثیر پر جیسے قرآن نازل ہوا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه تفلحون۔ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، شراب پینا، والمیسر جوا کھیلنا، والاسلام فال نکالنا، رجسن یہ گندی چیز ہے، ناپاک چیز ہے، یہ گھٹیا چیز ہے، اسے بچو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ جیسے قرآن کی آیت نازل ہوئی،
اللہ نے کہا کہ شراب پینا ناپاک چیز ہے، شراب جو گھٹیا چیز ہے، گندی چیز ہے، پلید چیز ہے، نجس ہے، شراب مت پیو۔ اللہ نے کہا کہ جوا کھیلنا، جو آج جوا نے بھی اس امت کو تباہ کر رکھا ہے۔ میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے ایسے لوگوں کو جو پیسے مسوا کرتے تھے، بہت پیسے کمایا کرتے تھے، لیکن جوا کے لت میں پڑے ایسے برباد ہوئے کہ ان کے بچے بھیک مانگنے مجبور ہیں۔ ان کے بچوں کو کتاب لکھ کے ہیلپ کیا جاتا ہے، اتنی خراب چیز ہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے لوگوں سنو، شراب پینا، جوا کھیلنا، بتوں اور آستانوں پر چڑھاوا چڑھانا اور پھال نکالنا، یہ رجس ناپاک چیز ہے، گندی چیز ہے، سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، نجات پا جاؤ۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر جو ہے، طلحہ کے گھر پر شراب کا دور چل رہا تھا، تو جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو شراب پی رہے تھے۔ حضرت طلحہ انصاری کے گھر پر دور چل رہا تھا، صحابہ کرام شراب پی رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، ابی بن کعب ہیں، سہیل بن بیضہ ہیں، اور بس کئی صحابہ کرام ہیں، وہ شراب پینے میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں شراب پلا رہا تھا، میرے ہاتھ میں جام تھا، میں ہر ایک کو شراب دے رہا تھا، پی رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے دوستوں، اے میرے نبی کے صحابیوں، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ لوگوں نے شراب، طلحہ نے کہا کہ انس، شراب کے مٹکے کو پھوڑ دو، شراب کے مٹکے کو توڑ دو۔ آج ان لوگوں کے ہاتھ میں شراب تھا، گلاس میں شراب تھا، انہوں نے وہیں بہا دیا۔ جن کے منہ کے اندر شراب چلا گیا تھا، پی لیا تھا، انہوں نے اپنے حلق میں انگلی ڈال اس کو نکال باہر کیا، طے کیا، الٹی کیا۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ قرآن سے پہلے کوششیں ہوئی شراب بند کی جائے، لیکن نہیں بند ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے لوگوں، شراب پینا نجس ہے، مجھ سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، شراب پینے سے بعد اللہ صاحب کو چھوڑ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنا سننا تھا، انہوں نے حلق سے اپنے پیر سے شراب کو نکال کر باہر کر دیا۔ جو قرآن کی تاثیر ہے، یہی چیز کو پڑھتا ہے تو کہتا ہے یقیناً قرآن، اگر دنیا میں کوئی کتاب نہ ہو، کوئی ریفارمر نہ ہو، کوئی مسلم نہ ہو، صرف قرآن ہو، دنیا سے جو برائی کا خاتمہ ہو جائے گا، برائی اس کا ختم ہو جائے گا، دنیا امن اور سکون سے رہے گی۔ دنیا کے اندر جو ہے ایک اچھا انسان، دنیا میں ایک اچھے انسان بسیں گے، دنیا میں امن و شانتی ہوگی، دنیا کے اندر محبت بھائی چارہ ہوگا، مساوات عدالت کا معاملہ ہوگا۔ اسی کو پڑھتا ہے، کہتا ہے اللہ کے فرماتا ہے انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوۃ فی الخمر، بے شک جو ہے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے بیچ میں نفرت پیدا کر دے، دشمنی پیدا کر دے، بغض پیدا کر دے، شراب کے ذریعے سے، شراب اللہ تعالیٰ شراب کے ذریعے سے تمہیں دشمنی مسلمان چاہتا ہے، جو ہے نفرت دشمنی بغض پیدا کر دے۔ اے لوگوں، یہ شراب ایسی چیز ہے، شیطان چاہتا ہے کہ تم کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے روک دے، کیونکہ شراب ایسی چیز ہے اللہ کے ذکر سے مانے ہیں، اللہ کی یاد سے مانے ہیں، اور نماز پڑھنے سے مانے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم شراب میں پڑے رہو، ذکر اذکار نہ کرو، نماز نہ پڑھو۔ شیطان چاہتا ہے شراب پینے کے بعد نشے میں آ جاؤ، تو بھائی بھائی میں لڑو، باپ بیٹے میں لڑو، شوہر بیوی میں لڑائی کرو۔ شیطان چاہتا ہے، اس لیے اے لوگوں، اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں هل انتم منتہون، کیا تم شراب سے بچنے والے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ لوگوں نے شراب کو چھوڑ دیا، کہا انتہینا، ہم رک گئے شراب کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر ہے۔ قرآن نے جیسے ہی اعلان کیا، جو بند جو ہے رک گئے۔ لیکن آج ہمارا دیکھیے بہار میں بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، ہماری تمام پولیس جو ہے یہ کوشش کر رہی ہے کہ بہار سے شراب کا معاملہ ختم ہو جائے، لیکن ناکام ہو رہا ہے۔ کوئی کوشش کامیاب نہیں ہے۔ دیکھیے وہاں کوئی فوج نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے،
صرف ایک قرآن ہے جس نے اس کو بالکل سیکنڈوں میں بند کر دیا. یہاں ہزاروں لاکھوں پولیس کوشش کر رہی ہے, اس کے لیے ہزار لاکھ کروڑ روپے خرچ ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود شراب بند نہیں ہو رہا ہے. معلوم ہوا اگر حکومت کوئی بھی حکومت چاہتی ہے کہ وہاں سے شراب کا خاتمہ ہو جائے تو قرآن کو نافذ کرے, قرآن کے قانون کو نافذ کرے گا, قرآن کو لائے گا. امید ہے کہ انشاءاللہ شراب ہی کیا تمام بڑے ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس آج کے اسی کے آگے اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اے لوگو تم نے عہد کیا ہے, تم نے کلمہ پڑھا ہے, شہادت دی ہے کہ اللہ ہمارا معبود ہے, تم نے شہادت دی ہے کہ محمد اللہ کے ہمارے رسول, اللہ کے رسول, اللہ کے رسول ہے, گواہی دی ہے, اس لیے اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کہہ رہا ہے کہ شراب نہ پینا, شراب مت پیو. اطیعوا الرسول, رسول کی اطاعت کرو. رسول کہہ رہا ہے کہ کل مسکر خمر, کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے, شراب ہے. ہر وہ چیز کا نشہ آ جائے وہ شراب ہے. بیڑی پینے سے نشہ آتا ہے, بیڑی بھی شراب میں داخل ہوگا. کھینی کھانے سے جو نشہ آتا ہے یہ بھی شراب میں داخل ہے. ہر وہ چیز نشہ آ جائے, سگریٹ سے نشہ آتا ہے یہ بھی شراب میں داخل ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے, ایمان کا مطلب یہ ہے, ایمان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر ایمان والا ہے آدمی وہ تمام چیزیں نشہ والی ہے, ہاں وہ بیڑی ہو, سگریٹ ہو, تمباکو ہو, تمام چیزیں بچ جائے, یہی ایمان کا نام ہے. اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے لوگ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. اللہ کہہ رہا ہے کہ شراب مت پیو, رسول کہتا ہے کہ کل ما خامر فہو شراب فہو خمر, جو عقل میں پردہ ڈال دے وہ شراب ہے. اور یقیناً کھینی کھانے سے پہلی بار کھینی کھاتا ہے, اس سے بھی کھینی کھانے سے بھی آدمی عقل معروف ہو جاتی ہے, یہ بھی اس میں داخل ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, ڈرو اللہ کی مخابرت سے ڈرو, لیکن مخابرت ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, ایسی میں تمہاری کامیابی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زنا کا معاملہ عرب کے اندر کتنا عام تھا, وہ دنیا میں کتنا